السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں سے لے کر آج چوتھا جمعہ ہے۔ پچھلے کئی جمعہ میں نماز کے فرائض، واجبات، نماز کے فضائل کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اب دل نے چاہا کہ نماز کی کچھ مفسدات کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علماء کرام نے مختصراً، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن علماء کرام نے عوام کی آسانی کے لیے مختصراً چند باتیں موٹی موٹی مختصر کتابوں میں نقل کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نماز کی توڑنے والی چیزیں 18 ہیں، یعنی مفسدات نماز 18 ہے۔ یہ 18 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 1، نماز میں بات چیت کرنا، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے آدمی اور بات چیت بھی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا کال باندھا ہے، کسی کا کال آیا، موبائل لے کے اسی میں جواب دینے لگ گیا۔ 100 میں کوئی 1-2 آدمی ایسے ہوں گے جو یہ حرکت کرتے ہوں گے، باقی عوام اب تو سمجھ چکی ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کرنی چاہیے۔ اسلام کے شروع زمانے میں جب حکم نہیں آیا تھا، اس وقت صحابہ نماز میں بات چیت کرتے تھے، یہ مسئلہ اس زمانے کے اعتبار سے بھی لکھا ہو۔ نمبر 2، نماز میں کھانا پینا۔ اب نماز میں کھانا پینا کا مطلب کیا؟ نماز میں کون کھانے جائے گا؟ نماز میں کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، لیکن اکثر رمضان المبارک کے اندر آدمی افطاری کر کے جلدی جلدی مسجد میں آ جاتا ہے، تو کچھ کھانا دانتوں میں پھنسا رہتا ہے۔ اب وہ کھانے کے اعتبار سے اگر مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک چنے کا دانہ جو آتا ہے، اس سے اگر بڑی چیز ہے اور اس نے کھا لی تو نماز فاسد ہو سکتی، اس سے چھوٹی ہے اور سہون چلی گئی، بھولے سے چلی گئی تو حرج نہیں آئے گا، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی چیز منہ میں سے نکالی اور پھر دیکھی اور چھوٹی سی ایسے سمجھ کے واپس منہ میں ڈال دی تو اس حالت کے اندر بھی مفتیان کرام فرما رہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز میں کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کرنے کے بعد آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آوے مغرب کی، یا سحری کرنے کے بعد آدمی فجر کی نماز پڑھنے آوے، تو اپنے منہ کو صاف کر کے، کلی کر کے، مسواک کر کے برابر منہ صاف کر کے آوے تاکہ دانتوں کے اندر کھانا لگا ہوا نہ رہے۔ نمبر 3، سلام کرنا۔ اسلام کے شروع زمانے کے اندر صحابہ نماز پڑھتے تھے، باہر سے کوئی آتا تھا وہ سلام کرتا تھا، چالو نماز میں صحابہ کرام سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ کسی کو چھینک آتی تھی تو چھینک کا جواب بھی دیتے تھے۔ یہ 4 مسئلے اسلام کے شروع زمانے کے ہیں۔ جب حرمت آئی اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا، اب سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، تو صحابہ نے پھر بند کر دیا۔ اب کسی کو چھینک آئے گی تو چھینک کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، تو صحابہ نے پھر بعد میں بند کر دیا۔ تو نمبر 4، سلام یا چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 5، اپنے امام کے سوا دوسرے کسی کو لقمہ دینا، یعنی 2 طرف مسجد کے 2 حصوں میں مختلف نمازیں ہو رہی ہے، تو یہ آدمی اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس امام کی آواز کانوں میں آئی، اس سے کچھ غلطی ہوئی تو اس نے یہاں سے اس کو لقمہ دیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا ایک آدمی نماز میں شریک نہیں ہے، وضو کر کے آ رہا ہے اور قرآن جانتا ہے اور امام سے غلطی آئی قرآن کی، تو اس نے بغیر نماز کا کول باندھے، نماز میں شریک ہوئے بغیر باہر سے اس نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ دے دیا تو بھی امام کی نماز اور مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ مفتیان کرام سے پوچھ لے۔ اس کے بعد نمبر 6، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ حالانکہ نماز کی حالت میں دیکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، زبانی قرآن پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھ کر قرآن پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 7، درد اور مصیبت کے وقت آہ یا اوہ کرنا۔ بہت سارے آدمی بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی حالت میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کراہنا، زور زور سے لوگ آوازیں نکالتے ہیں، آہ اوہ، ایسی آوازیں نکالنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ دوسری بات عام دیکھنے میں آئی ہے کہ کئی آدمی نماز میں چھینکتے ہیں اور اتنا زور سے چھینکتے ہیں کہ اکی مسجد ہلا ڈالتے ہیں، ہک سی کر کے چھینکتے ہیں کہ مسجد اکی ہل جاتی ہے۔ بازو والا آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی ڈر جاتا ہے، یہاں تک کہ امام کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پیچھے سے لقمہ دیا یا کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا، اتنا زور سے لوگ چھینکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ان کی شرارت ہے۔ اس طرح چھینکنے سے بھی اگر الفاظ ظاہر ہو گئے زبان کے منہ میں سے تو بھی علماء فرمائے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس طرح چھینکنے سے آدمی پرہیز کرے۔ ابھی دوسری بات، لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر شروع زمانے میں، یعنی جب لاک ڈاؤن جب شروع ہوا
تو مسجد میں نمازیں لوگ پڑھنے آتے تھے، تو اس وقت اکثر ہم نے دیکھا کہ 5-7 دن مسجد میں نمازیں ہوئی تھی امام کے ساتھ، بعد میں نماز مسجد میں بند ہوئی حکومت کی طرف سے، لیکن یہ 5-7 دن جو نماز ہوئی نا، اس کے اندر کسی کی بھی کھانسی کی آواز نہیں آئی۔ حالانکہ عام وقتوں میں برسوں سے لوگ نماز میں کھانس رہے ہیں، ایک کو کھانسی آئی تو اس کو دیکھ کے دوسرا بھی کھانس رہا ہے، اس کو دیکھ کے تیسرا بھی کھانس رہا ہے، پوری نماز کھانسی سے بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، جب آدمی قول باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ بندہ جو پڑھتا ہے اس کو کان لگا کے سنتے ہیں کہ میرا بندہ کیا پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف کے جملے کہہ رہا ہے، لیکن جب تک کھانسی میں مشغول نہ ہو جائیں اللہ جل شانہ اپنی توجہ وہاں لگاتے ہیں، اور جب بندہ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو کھانسنا بہت بری چیز ہے، لیکن جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اور یہ کورونا کی بیماری کھانسنے والی جب نکلی ہے تو لوگ جان بوجھ کے اپنی کھانسی کو روک رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آج سے پہلے جو لوگ نماز میں کھانستے تھے وہ خالی خالی ناٹک کر رہے تھے، لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ اب جب بیماری کا جب آیا بہانہ تو لوگوں نے کھانسنا بند کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کھانسی انسان روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، اور نماز میں حکم بھی ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے کھانسی کو روکا جائے، اور نماز میں کھانسنا نہیں چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے، یہ بیماری کی وجہ سے امت کے اندر سے بیماری نکل جاوے۔ نمبر 8، قبلے کی طرف سے سینے کا پھر جانا۔ سینہ ہے قبلے کی طرف رہنا چاہیے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھرے تب تک، پوری نماز مکمل ہو جائے تب تک آدمی کا سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرنا چاہیے۔ نمبر 9، سجدے کی جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے چل کے کسی کوئی آدمی آگے نکل گیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 10، سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اونچا ہو جانا۔ اکثر لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھے تو بھی، اکیلے نماز پڑھتے تو بھی سجدے میں گئے تو دونوں پیر اونچے ہو جاتے ہیں، دونوں پیر کے پنجے اونچے ہو جاتے ہیں اور اونچے پیر کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کچھ دیر تک اگر اس کے پیر اونچے رہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو سجدے میں جانے کے بعد بھی اس کے پیروں کے پنجے زمین پر ٹچ ہونے چاہیے، بلکہ علماء نے ادب کا ایک مسئلہ لکھا ہے کہ پیروں کے پنجوں کی 10 انگلیاں قبلہ کی طرف رہنی چاہیے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ 10 قبلہ کے پیروں کی، دونوں پیر کی 10 انگلیاں ہوتی ہے 5-5 کر کے، تو دونوں پیروں کی انگلیاں بھی پنجہ اس طرح زمین پہ ٹچ کرے کہ انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف ہو جاوے، تو سجدہ صحیح ادا ہوگا۔ اس کے بعد لکھا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اتنی دیر سطر کا کھلا رہ جانا۔ اب یہ بہت بیماری امت میں بڑھ رہی ہے، پینٹ پہن کے لوگ آتے ہیں اور اندر انڈر ویئر ہوتا نہیں ہے یا بنیان بڑی ہوتی نہیں ہے، اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے کھلا اکھا کھل جاتا ہے، وہ کھاڑے والا بھاگ اکھا دکھتا ہے، لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ سطر ہے، ڈوٹی کے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے یہ مردوں کا سطر ہے، اور نماز کے اندر بھی لوگ ایسی پینٹ پہن کے آتے ہیں جس کی برابر ٹائٹ نہیں ہوتا، اور سجدے میں جاتے تو ان کا سطر کھل جائے۔ ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی سطر دکھ رہا ہے، اور آنے جانے والے بھی اس کے سطر کو دیکھ رہے ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو بعض آدمی وضو میں سطر کھول کے وضو کرتے ہیں، دکھ ہی جاتا ہے۔ تو اس طرح کپڑے پہننے سے آدمی پرہیز کرے۔ اگر پینٹ پہننے کی عادت ہے تو بڑا انڈر ویئر پہنے یا بڑا بنیان پہنے، اور بنیان کے کچھ حصہ پینٹ کے اندر ڈال دے تاکہ سجدے میں جانے کے بعد اس کا سطر نہ کھلے۔ اس کے بعد لکھا ہے عمل کثیر۔ نمبر 12، عمل کثیر یعنی نماز میں ایسا عمل کرنا کہ باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، دیکھنے والوں کو ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا۔ علماء نے عمل کثیر کی 2 باتیں اور لکھی ہے کہ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جیسے رکن ہوتا ہے، جیسے قیام، رکوع، قوما، جلسہ، سجدہ، قاعدہ، یہ رکن ہے امام کے، کہ جیسے آدمی قیام میں کھڑا ہے اور اس کو مچھر کاٹا یا کسی بدن کے حصے میں کھجلی آئی تو 1 مرتبہ کھجال سکتا ہے، 2 مرتبہ کھجال، تیسری مرتبہ کھجالنے جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ عمل کثیر کا علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ ابھی پڑوس ملک کے کسی عالم نے بہت بہترین نماز کی ترتیب بتائی تھی، اس کے اندر بھی عمل کثیر کی اس طرح تشریح کی ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ داڑھی کے اندر کھجالات کرتے ہیں، کول باندھا داڑھی میں کھجالتے ہیں اور بال توڑ توڑ کے مسجد کے صفوں میں ڈال رہے ہیں، اب یہ کچرا اٹھاتے بھی نہیں ہیں، اب بس یہی حرکت ان کی۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے، سکون اطمینان والی نماز پڑھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع بھی ہو اور نماز میں خضوع بھی ہو، خشوع خضوع والی، اس لیے کہتے ہیں نا خشوع بدن میں ہونا چاہیے اور خضوع دل میں ہونا چاہیے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جسم کے سارے اعضاء میں سکون ہو، ہلے نہیں یہود کی طرح، اور سیدھا ایک دم تہذیب سے کھڑا رہے۔
اس کے بعد لکھا ہے بالغ آدمی کا نماز میں کہاں کہاں مار کر ہنسنا، کیونکہ نماز تو بالغ مردوں پر ہی ہے، مرد عورتوں پر، نابالغوں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بالغ آدمی نماز میں ایسا ہنسے کہ آدمی کی ہنسی کی آواز ظاہر ہو جائے، اس لیے کہاں مار کے ہنسنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، وضو کی توڑنے والی چیزوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ نماز کے اندر اگر آدمی کہاں لگا کر ہنسے گا تو نماز بھی ٹوٹے گا اور وضو بھی ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ لکھا ہے، ہاں یہ مسئلہ لکھا ہے، وضو توڑنے والی چیزیں ہیں نا جو، اس کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو بالغ آدمی کا نماز کی حالت میں کہاں مار کر ہنسنا، نماز نہیں پڑھا ایسے ہی کھڑے کھڑے وضو کر کے ہنس رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں ہنسے گا تو وضو نماز دونوں کا مسئلہ ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرے۔ نمبر 14، کسی رکن میں امام سے آگے بڑھ جانا۔ امت میں یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے، جیسے سجدے میں جانے سے پہلے لوگ سجدے میں چلے گئے، اب امام تو ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس سے پہلے لوگ سجدے میں جا کے پڑے ہوئے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح رکوع میں جانے سے پہلے امام رکوع میں جاؤ، اس سے پہلے اللہ اکبر سے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر کے اس سے لوگ سر اٹھا لیتے ہیں، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے امام اکبر اللہ اکبر کے اس سے سجدے میں سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح سلام پھیرنے سے امام ابھی السلام علیکم کا اس سے پہلے لوگ سلام پھرا دیتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، امام سے پہلے سلام پھرا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، پوری نماز اطمینان سے پڑھی لیکن سلام میں غلطی کر دی، تو اس لیے یہ مسائل کا جاننا ضروری ہے، یہ نماز کی توڑنے والی چیزیں ہے۔ کسی رکن میں امام سے آگے بڑھ جانا، مثلا تکبیر تحریمہ، امام نے ابھی تکبیر کہی، کول باندھنا، اس سے پہلے لوگوں نے کول باندھ دیا، کسی رکن میں امام سے آگے بڑھ، امام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، امام کے پیچھے رہنا ضروری ہے۔ نمبر 15، اللہ اکبر کہتے وقت، دیکھو یہ مسئلہ بہت باریک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر، دو الگ الگ جملے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہے، اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا کر اللہ اکبر، اللہ کی جگہ اللہ پڑھا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اکبر میں اکبار پڑھا، اللہ اکبر، اس لیے یہ تکبیر کو صحیح کرنا چاہیے، اللہ اکبر کی تکبیر جو ہے وہ انسانوں کو صحیح کرنا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد نماز جب صحیح کی جاتی ہے تو اس طرح صحیح ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ابھی تکبیر کہنا نہیں آتا۔ 3 تکبیریں ہوتی ہے، ایک رکن کے بدلنے کی تکبیر اللہ اکبر، ایک قوما کی تحمید، قوما کی تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ، اسی قوما کی تحمید ربنا لک الحمد، اور پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح، اس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ نے اعلیٰ، یہ ساری باتوں پہ دھیان رکھ کے ایک ایک تکبیر کو صحیح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا ہے نمبر 16، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ ہاں ناپاک اس لیے کہتے ہیں، نماز کے فرائض میں لکھا ہے جگہ کا پاک ہونا، اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے گھروں کے اندر بچے رہتے، پیشاب پاخانہ کرتے، ہمارے گھر والے پوتا بھی لگاتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ پوتا صحیح نہ لگنے کی وجہ سے وہ جگہ ناپاک رہتی ہے، اس لیے کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھے، ہاں پاک کپڑا بچھا کر۔ اس کے بعد لکھا 17، کسی بری خبر پر انا للہ کہنا یا اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی باہر سے آیا آپ دوڑتے ہوئے، ارے یہ نقصان ہو گیا تو اس نے انا للہ پڑھا، اس نے بولا یہ کام ہو گیا تو اس نے الحمدللہ کہا، تو یہ بھی نماز کی حالت میں نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 18 لکھا ہے، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے۔ اب نماز میں بھی دعا ہے، جیسے قنوت نازلہ مستقل دعا ہے، پھر پھر دعائے قنوت ہے وتر میں، یہ بھی مستقل دعا ہے۔ اس کے بعد پھر دعائے معصورہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ بھی ایک طرح مستقل دعا ہے۔ اس کے اندر جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہی مانگی جائے، انسانوں سے کوئی چیز نماز کی حالت میں نہ مانگی جائے۔ یہ نماز کے 18 مفسدات ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ اپنے اپنے اعتبار سے مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ چند موٹے موٹے مسائل لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی، اور جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی، ان مسائل کو لکھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی اس کے اندر دیکھے اور اس کے ذریعے سے اپنی نماز کو صحیح کرے۔ اللہ امت کو اپنی نماز صحیح کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔